او بیٹو بیٹیو، زندگی جنت کی ہے، زندگی جنت کی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، جو بننا ہے بنو، لیکن محمدی بن کے چلو۔ تمہاری پتہ ہے کیا ہائیسٹ اپروچ ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، آسٹریلیا چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، پھر خوبصورت لڑکی شادی کو مل جائے، پھر گاڑی مل جائے، پھر موبائل مل جائے، بڑا گھر مل جائے۔ اے ساری تھوڑی میری زندگی دی دوڑ ہے۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میرے نبی کا نہیں ہے۔ یہ بے غیرت قوموں کا کلچر ہے، یہ بے حیا قوموں کا کلچر ہے، یہ گندی تہذیب ہے، عریانی، فحاشی، بے پردگی، ناچ گانا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم حیا والی قوم ہیں۔ محبوبہ اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں ہوتی، انہوں بیوی تو بنن دے، پھر ویک کی طرح حشر کر دیے۔ تے محبوب بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی، شادی ہون دے پھر ویک کیویں تینوں تگنی دا ناچ نچیندا ہے۔ اللہ سے ڈرو جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس پہ شدید پکڑ رکھی ہے۔ چاقو لگ جائے تو نظر آئے گا، چھری لگ جائے نظر آئے گی، لیکن گناہ کرنے پر جو روح پہ چھریاں چلی ہیں، اللہ وہ کہہ رہا ہے وہ تانوں نہیں نظر آ رہی ہیں، میں ویکھ رہا۔ اتنی جو ایجادیں ہو گئیں، دنیا خوشحال ہوتی، دنیا مزے میں ہوتی، لیکن دنیا تو جہنم کی بھٹی بن گئی کہ ایک مچھر مارنا اور ایک انسان مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا، اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ جب وہ تمہارے پیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو، جب وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی۔ جن استادوں سے پڑھو ان کو عزت دو ساری زندگی۔ میں نے جن استادوں سے پڑھا، میں روزانہ ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، روزانہ۔ سب سے بڑا علم تو ہے اللہ کو پہچاننا، وہ تو تمہیں آتا نہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تمہیں آتا نہیں، تمہیں کیا کس دیوار میں ٹکر ماروں کہ جو اصل علم ہے وہ تو پیچھے چلا گیا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ میرے عزیزو، بیٹھو بیٹھیو، بھائیو بہنوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کر رہا ہے، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کھانا پینا گھر بنانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اور افریقہ کے جنگلوں میں گھونسلے دیکھے ایسے حسین خوبصورت کہ اللہ کی شان یاد آتی ہے کہ اتنا سا پرندہ کیسا خوبصورت گھونسلہ بناتا ہے۔ تو اللہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے، اس کا جواب یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں ہے، کالجوں میں کوئی نہیں ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کوئی نہیں ہے، انسانی علم میں کوئی نہیں ہے۔ ہم جو خود علم حاصل کرتے ہیں اس کو اللہ پتہ کیسے بیان کر رہا ہے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا،
کوئی علم ہے تمہارے پاس تو دکھاؤ۔ ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے علم والوں سے اللہ کہہ رہا ہے دکھاؤ تو صحیح تمہارے پاس علم ہے کون سا۔ پھر آگے کہتا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارا علم ٹھوس نہیں ہے، ہر 10 سال بعد چینج ہو جاتا ہے۔ تو نظریہ جو قائم کیا جاتا ہے وہ تبدیل ہونے والی چیز پر نہیں قائم ہوتا۔ زندگی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، پھر کبھی لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ تو ایسے علم پر زندگی کی بنیاد اٹھانا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس کی بیس کوئی نہیں۔ بیس کوئی نہیں کا کیا مطلب ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے، آج یہ تحقیق ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، آج یہ ریسرچ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ان انتم الا تخرصون، یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں، چونکہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے آنکھوں سے، آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، ایک حد ہے، آگے نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ آلات ہیں اس سے تھوڑا زیادہ دیکھ لیتی۔ کان کہاں تک سن سکتے ہیں، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 شروع ہو جائیں تو اب ویسے کسی کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ عقل ایک چیز سوچ سکتی ہے ایک وقت میں، 2 نہیں سوچ سکتی، 3 نہیں سوچ سکتی۔ ایک وقت میں ایک چیز کو سوچ سکتا ہے انسان کا دماغ، پھر وہ بھی سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، اسے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، پیشاب آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ تو جن آلات کے ذریعے سے ہم علم والے بنتے ہیں وہ آلات انتہائی ناقص اور کمزور ہیں، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھیں لے لو، تمہارے کان لے لو، تمہاری عقل کو بند کر دو، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں دکھائے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہاری آنکھوں میں نور ڈالے، کانوں میں سننا ڈالے، دماغ میں سوچ ڈالے؟ پھر اس سے اگلی بات کہتا ہے ان یشاء یذہبکم، چاہوں تو تم سب کو مٹا دوں، ویأت بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں، روک لو گے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب حلق میں روح کو اٹکاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، اور ڈاکٹر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں کٹ 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 کٹ، اور دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو اور بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ایک اور وہی وہاں موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو یہ سارا نظام بنا رہا ہے وہ تمہارا اللہ ہے جو موجود ہے، لیکن تم نہ ڈاکٹروں کو نظر آ رہا ہے، نہ مریض کو نظر آ رہا ہے، نہ مریض کے رشتہ داروں کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم اس مریض سے دور ہو اور میں اس کے قریب ہوں، اور میں ہر ایک کے قریب ہوں، صرف مریض کی بات نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تیری شاہرگ سے زیادہ تیرے قریب، 2 متضاد چیزیں میرے رب کے اندر، کیا کہنے، کیسے اللہ کو بیان کروں؟ سب سے بڑا علم تو ہے اللہ کو پہچاننا، وہ تو تمہیں آتا نہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تمہیں آتا نہیں، تمہیں کیا کس دیوار میں ٹکر ماروں کہ جو اصل علم ہے وہ تو پیچھے چلا گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون، مجھے دیکھو، نظر نہیں آتا۔ وہ ناسا کی ہبل دوربین لگاؤ، پھر دیکھو، نہیں میں نظر نہیں آؤں گا، اتنا دور ہوں کہ تمہاری نظروں سے بہت بہت دور ہوں۔ اچھا چلو، نظر تو یہاں جا کے تھک جاتی۔ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، خیال، روشنی
1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے. یہ میں نے کیا 3 لاکھ کلومیٹر، لیکن آپ اور میرے خیال کی جو رفتار ہے وہ روشنی سے بھی زیادہ ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، مجھے سوچنا چاہو تو تمہاری سوچ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. اتنا دور ہو گیا کہ ساڑی کون سنے گا، ہم کس سے بات کریں. تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ تو حدیث پاک آپ کو سنائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ نظر نہ دیکھ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تیری شاہ رگ ہے اس سے بھی میں تیرے زیادہ قریب ہوں. سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں منہ کالے کرو، یا اللہ کی یاد میں آنسو بہاؤ، رات کے اندھیروں میں شرابیں پیو، یا رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھو. مستخف باللیل، جو رات کو چھپے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں ویندا پیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہوں. وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کتنی مخلوق چل رہی ہے کہ ایک 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 پر میری نظر ہے. ابراہیم کو پتہ ہے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کیا نام ہیں؟ یونیورسٹی کا مالک ہے، ادھر بچیاں بیٹھی ہیں، چلو آپ تو لڑکے کافی سارے ہو، اتنا سٹاف ہے، اس کے بھی نام اس کو نہیں آتے ہوں گے. اور میرا اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، دنیا میں کوئی مجھے ایک دفعہ بھی پکارے تو میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں. کبھی نہیں اللہ کو پکارا، کبھی ہاتھ اٹھا کے یا اللہ نہیں کہا زندگی بھر، اور ایک دفعہ زندگی میں کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں، اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، باپ دادے پردادے جھڑدادے اس کی پوری نسل کو بھی جانتا ہوں. ایک طرف وہ اتنا دور ہے، ایک طرف وہ اتنا قریب ہے. تو وہ ہم سے کہتا ہے بیکار ہو، کوئی مقصد کوئی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا کیا گیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے. جنازے اٹھتے نہیں دیکھتے ہو؟ قبرستان، میرے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو. بڑے بڑے غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا. اب یہ اپنا حال ہے، قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. دنیا کا پہلا فاتح سکندر، قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ. ایک سائنٹسٹ نے 35 سال منگولیا کی خاک چھانی کہ میں نے چنگیز کی قبر ڈھونڈنی ہے. منگولیا میں خبیث دفن ہوا تھا، نہیں مل سکی، نہیں پتہ چل سکا. تو کیا میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ کیا مر گئے، مٹی ہو گئے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، بھلا ریزہ ریزہ ہو کے بھی کوئی زندہ ہوا ہے. یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، ایک ہوتا ہے دل دھڑکنا، ایک ہوتا ہے دل اچھل کے باہر آتے ہیں، ایسے ایسے، اس کو وجفہ کہتے ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے دل اچھل اچھل کے باہر آئیں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، پست ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم قبروں میں جب جائیں گے کیا اس سے ہم دوبارہ واپس اٹھ جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، چورا چورا ہو گئے ہم اٹھیں گے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کون یہ طبقہ ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے. کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مر گئے مٹی ہو گئے. قرآن بتا رہا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون. آج بھی لوگ یہ نغمے گا، اوے کچھ نہیں جے ایویں ڈرائی جاندے جے،
ایویں مولوی ڈرائی ہے، ایک باری مرتے ہوئے پھر تینوں پتہ لگے گا۔ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے، اسے جیو، اس کا مزہ اٹھاؤ۔ اور جو پیٹ پیشاب پخانے سے بھرا ہو وہ اس قابل ہے کہ مزہ اٹھا سکے؟ 2 روٹی کھا کے تریا لقمہ نہ کھا نہ سکے، وہ کھانے کا مزہ لے سکتا ہے؟ 4 پیس مرغے کے کھا لے، 5واں اندر نہ جائے، وہ کھانے کا مزہ لے سکتا ہے؟ تو یہ کوئی مزے کا جہان ہے؟ یہاں مزہ ہے ہی نہیں، وہ تو آگے جہان بنایا ہے، اور اس کو ایک دنیا کہہ رہی ہے ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ بھلا ان سے بڑا بھی جاہل کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کیا خیال ہے یہ گلاس خود بخود بن گیا ہے؟ شیشے کا ٹکڑا 1 کروڑ سال پڑا رہے اور اس کے بعد یہ گلاس بن جائے، عقل مانتی ہے؟ ہیچ چیز خود بخود چیز نشد۔ پھر آگے فارسی ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہا پڑا ہو اور پتہ چلے 1000 سال کے بعد یہ تو تلوار بن گیا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، کوئی کاریگر نہیں بنتا جب تک کسی بڑے کاریگر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے۔ گھر بہ کے پڑھ لو، کھاں کیوں اتنے فیساں ابراہیم نو دے دے ہو؟ گھر بہ کے پڑھ لو۔ نہیں ہو سکتا، رہبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، سکھانے والے کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ بچے کو رکھ دو، مت بولو، نہ اس کو سننے دو نہ سناؤ، گونگا ہو جائے گا، نہ دیکھو نہ دکھاؤ، اندھا ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا۔ کسی بنانے والے سے چیز بنتی ہے۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، جب تک کاریگر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے کبھی کام نہیں سیکھ سکتے۔ پھر آخری، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ مولانا روم کا نام سنا ہوا ہے؟ وہ بولو، چلو شکر ہے، نا تو سنا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے بچے سے میں نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نا تو سنا ہے۔ میری نسل یتیم ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں زندگی ہے کیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی روم، مولانا روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، پھر مولانا روم بنے۔ میں ترکی گیا تھا جماعت میں، تو کونیا کافی دور ہے استنبول سے، ہماری جماعت کی وہاں تشکیل نہیں تھی، لیکن میں پوری جماعت کو لے، میں نے کہا مولانا روم کے دربار پہ نہ گئے تو ترکی آئے ہی نہیں ہے۔ اور اس دن 6 گھنٹے جہاز لیٹ ہوا اور سارے کہنے کے واپس چلیے۔ میں کہا نہیں، جانا ضرور ہے۔ کیا نظارہ دیکھا اس بندے کے مزار پر، ایصال ثواب کرنے والے، اور پہلا مزار دیکھا جہاں غیر مسلم بھی اتنے ہی تھے اور مسلمان بھی اتنے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، فضولیات کا علم جانتے تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں جانتے تھے۔ تو حوض پر بیٹھے تھے، کتابوں کا ڈھیر تھا، سامنے حوض، ادھر طلبہ۔ شمس تبریز آئے ننگے پاؤں، ننگے سر، گنوار دیہاتی، تو وہ کھڑے ہو کے پہلے دیکھتے رہے، پھر مولانا روم سے کہنے لگے این چیز، اب مولوی صاحب یہ کیا ہے؟
جو کتابیں پڑھی تھیں۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، پاگل جٹ جا ہے، میں نے کی دسا، انہوں نے کہا ای آن است کہ تو نمی دانی، او بابا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں تھیں نا، ان کو ایسے دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری۔ مولانا روم نے تو سر پکو، تیرا بیڑا غرق ہوئے نامراد۔ کوئی پریس تو تھے نہیں کہ بھئی جا کے دوبارہ نہیں لیا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے، 20 کتابوں کا ڈھیر، اور تو میری ساری محنت برباد کر دی، نامرادہ میرے کو کی تو لینا ہے۔ وہ ہنس رہے۔ جب مولانا روم فل پارا ہو گیا نا، 100 ڈگری پہ آ گیا، تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک کتاب نکالی، اس کو ایسے صاف کیا، اس میں سے مٹی نکل رہی تھی، باہر رکھ دی۔ پھر دوسری کتاب نکالی، خشک، ایسے اس کو جھاڑا، مٹی نکل رہی، ایسے رکھ دی۔ ساری کتابیں خشک ان کے سامنے رکھ دیں۔ تو ہن مولوی روم دی واری آئی، این چیز تو وہ ہے کہ یہ تبریز نے کہا ای آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ مولانا روم بنے، فلسفہ چھوڑا، بکواسات چھوڑی، تو قرآن آیا، پھر وہ مصنوی لکھی کہ آج تک کوئی ایسی لکھ نہیں سکا۔ تو میرے عزیزو، بیکار پیدا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، سب کو زندہ کروں گا میں ہوں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں تمہیں دکھاؤں گا اپنا آپ اس کائنات میں، وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا تمہیں کہ میں ہوں، حتی یتبین لہم، تم پکار اٹھو گے، انہ الحق، کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، بنانے والا ہے۔ ساری دنیا بکواس کرے، رب ہے۔ کہ کائنات میں ایک کتاب ہے جس کا چیلنج ہے کہ اس میں کوئی غلطی دکھاؤ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک دکھاؤ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو بدل کے دکھاؤ، لا مبدل لکلمات، کسی اور کو بلاؤ اس کو بدل کے دکھائے۔ کلن لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، ایسا کرو، آج 1446 سال ہو گئے، سارے انسان بلاؤ، جنات بلاؤ، اتنے میگا کمپیوٹر چھپ چکے ہیں، بن چکے ہیں، اس قرآن جیسی ایک لائن لکھ کے دکھا دو۔ قرآن کا دعویٰ کھڑا ہوا ہے کہ ایک لائن، سارے اکٹھے ہو کے۔ اس وقت تو یہ میگا پروجیکٹ، میگا کمپیوٹر نہیں تھے، آج میں شامل کر رہا ہوں کہ میگا کمپیوٹر لاؤ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے دکھا دو، ایک آیت، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، لالو زور جڑا لاونا یہ ایک جملہ نہیں بنا سکتے، یہ شک سے بالا تر ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے، یہ کسی آتھر کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آئنسٹائن نیوٹن کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اسٹیفن ہاکنگ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آسمان سے ہے، تنزیل ہے۔ میں کیا کہوں، تم پورا سال قرآن اٹھا کے دیکھو بھی نہیں تو بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ دیکھو اللہ قرآن کے اترنے کو اور قرآن کی ہیبت کو کیسے بیان کرتا ہے، تنزیل، میرا لہجہ سننا، تنزیل، تنزیل، فرق ہے، او آ رہے ہیں، وہ آ گئے، فرق ہے، او آ رہے ہیں، کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، کوئی پڑھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ کون اتار رہا ہے؟ ممن
خلق الارض والسماوات العلا، وہ بھیج رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو اٹھایا۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کوئی مٹی پڑی تھی جس کو اللہ نے رولر پھیر کے زمین بنا دی، بچھایا۔ اخرج منہا ماءہا، پانی، اس میں پانی کے ذخیرے رکھے۔ ومرعاہا، چارہ رکھا۔ والجبال ارساہا، پہاڑ گاڑے۔ اب بھی میں نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا ہے، سارے کا سارا، پورے کا پورا، چند خوش قسمت لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ سارا سال ڈھکا رہتا ہے بادلوں سے، پورے سال میں مختلف اوقات میں 10 دن کے لیے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو ہماری جماعت جا رہی تھی بنگلہ دیش وایا کھٹمنڈو، PIA جاتا تھا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کھٹمنڈو سے جب ہم اڑے کہ آپ سب جہاز والے خوش قسمت ہیں کہ آج پورا ہمالیہ پہاڑ بالکل کھلا ننگا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بچوں، جب میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو پہلی دفعہ مجھے اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آیا۔ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمالیہ پہاڑ آپ پہ بن گیا۔ میں ایسے کانپ گیا، میرے رب کی قسم، یا اللہ کیا خالق ہے تو، کیا مالک ہے تو۔ وہ آ رہا ہے کیا؟ قرآن کہاں سے؟ وہ جس نے زمین بچھائی بغیر مٹی، آسمان بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر چیز کے چیز بنائے۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ جو چیزوں سے چیزیں بنائے۔ شیشے سے گلاس بنایا، لوہے سے سٹینڈ بنایا، لکڑی سے میز بنایا۔ صانع، خالق جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنا دے، پانی کے بغیر پانی بنا دے، ہوا کے بغیر ہوا بنا دے، سورج کے بغیر سورج بنا دے، پتھر کے بغیر پہاڑ بنا دے، پانی کے قطرے کے بغیر دریا چلا دے، قطرے کے بغیر سمندر جمع کر دے، ایک پتے کے بغیر جنگل کھڑے کر دے، ایک انسان کے بغیر انسانوں کی دنیا قائم کر دے۔ خالق۔ اور دوسرا کیا؟ بدیع، بغیر نمونے کے بنائے، بغیر نمونے کے، کوئی شکل سامنے نہیں، بن رہا ہے، بنا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے ایک سپرم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جو تم ایسے بڑے چلتے ہو پکڑ کے، ایک سپرم سے میں بنا ہوں، آپ بنے، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ 1 ملی میٹر کمزور آنکھ والے کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ 1 ملی میٹر میں 20 انسانی نطفے آ سکتے ہیں، 20 اس سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے میرا اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں آکڑ کے ٹردا پہ ہیں؟ انک لن تخرق الارض، زمین نہیں پھاڑ سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا۔ 1/20 ملی میٹر سے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں طارق جمیل کو بناتا ہے، اور آپ سب کو بنایا ہے، اور سب کو بنا رہا ہے، پچھلوں کو بنایا ہے۔ اور ایک وقت میں نہیں بن رہا، کروڑوں بچے بن رہے ہیں، 3 اندھیروں میں بن رہے ہیں۔ کیا اللہ ہے؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسپرم کو انسان کون بناتا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے؟ اور سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور 2.5-3 کروڑ ہوتے ہیں اسپرم، اس میں ایک اسپرم وہ ہوتا ہے جس کا کوڈ اور عورت کے ایگ کا کوڈ ایک ہوتا ہے۔ جب تک یہ ایگ اس کوڈ اپنے ہم شکل کوڈ سے نہیں ملتا، بچہ نہیں بنتا۔ اور آگے سپرم ہوتے ہیں کروڑوں، اس میں ایک ہوتا ہے، اسے اگر باہر ملایا جائے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا،
تو 10 سال لگیں گے ایک نطفہ بنانے کے لیے، 10 سال۔ اور میرا اللہ عورت کے انڈے کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ان کروڑوں کو کھنگال کے 2 سے 6 گھنٹے میں جا کے مل جاتا ہے اگر بچے نے بننا ہو۔ اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں دھڑکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیوں بن رہے ہیں؟ 1/20 ملی میٹر سے 6.25۔ رانا پرتاپ سنگھ میواڑ کا حکمران تھا اکبر کے زمانے میں، 7.25 فٹ اس کا قد تھا۔ جو وہ کسی کو تلوار مارتا تھا تو سر کو چیرتی ہوئی اس کو چیرتی اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتی۔ اتنی بڑی بلا تھا وہ 1/20 ملی میٹر سے بنا تھا۔ کس نے بنایا؟ اس اللہ نے بنایا۔ آنکھیں کیسے بن گئیں؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں آنکھوں میں، کیسے بن گئیں؟ پھر روح کیسے آتی ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے اعضاء و جوارح کیسے بن جاتے ہیں؟ آج تک اس کا کوئی سوال کا جواب دے دے۔ مورس بقائی اسی پر تو مسلمان ہوا تھا، فرانس کا سائنسدان، جب اس نے پڑھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ او میرا بندہ بندی، تجھے مٹی سے نکالا، ایک نطفہ بنایا، تو جونک بنایا، پھر تجھے لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، اس پر گوشت چڑھایا، اس پر شکل بنائی۔ 3 اندھیروں میں روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری بات ٹھیک ہے نا؟ روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، 7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، اور ایک انسان کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ یہ کیا عجیب ہے! یہ ساؤنڈ باکس جس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا ہے، لیکن آواز اور نکل رہی ہے۔ آپ فون پہ ہیلو کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے اچھا اسلم بول رہے ہو۔ یہ یہاں سے جو آواز نکل رہی ہے، اس آواز کو الگ شیپ دینا 7 ارب انسان، اور ایک ہی ساؤنڈ باکس ہے اور آواز الگ الگ۔ یہ کیا ہے؟ آواز چھوڑو، اندھیرے میں آ رہا ہو، چال سے پتہ چل جاتا ہے زینب آ رہی ہے، اکرم آ رہا ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ چال تک مختلف ہے۔ اور چھوڑو، یہ جو پورے کے اوپر فنگر پرنٹ ہے، میرا اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ کہتا ہے انسان کہتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہم زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پاگل، تو زندہ کو چھوڑ، تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی تیری واپس کروں گا۔ پچھلی سے پچھلی صدی میں یہ ڈسکور ہوا علم کہ ہر انسان کے انگلیوں کے پوروں کی لکیریں مختلف ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلا سورہ قیامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تیرا ہی ہوگا، ملاتے ویکھ لویں۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ لکیریں مختلف ہیں۔ تنزیل وہ آ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان، ابھی نام نہیں آ رہا، تجسس سے اللہ بڑھا رہا ہے۔ اب آپ کسی کو کی صفات بتاتے جاؤ، نام نہ بتاؤ تو آپ کو دلچسپی ہو جاتی کون ہے کون ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین آسمان کا بنانے والا ہے قرآن کا مالک کون ہے؟ الرحمن۔ یا کوئی عطا پتہ تو بتاؤ۔ علی العرش استوى، عرشوں پہ تخت ہے، عرشوں پہ تخت ہے، علی العرش استوى۔ اتنا بڑا فاصلہ تو کیسے قابو کرتا ہے کائنات؟ کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین اس کی، آسمان اس کا، فضا اس کی، خلا اس کا، سمندر اس کے، دریا اس کے، یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اور زمین کے تہوں میں کیا ہے،
یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، رات کا اندھیرا کہاں تک جاتا ہے جانتا ہے، واشرق علیہ النہار، دن کہاں تک جاتا ہے جانتا ہے، یعلم مکائیل البحار، سمندروں کا کتنا وزن ہے کا تیرا رب جانتا ہے، ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا کتنا وزن ہے تیرا رب جانتا ہے، لا تباری منہ سماء سماء، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی چیز سمندر اس سے چھپا نہیں سکتا۔ گئے نہیں تھے وہ دو بدقسمت باپ بیٹے ٹائٹینک ویکھنا سے، آپ ہی ٹائٹینک بن گئے، تھوڑا سا نیچے گئے اور پانی نے پریس کر کے یوں کر دیا، اور نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے نیچے دیکھ رہا ہوں کیا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑوں کی غاروں میں کیا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی اور دور لے جاتا ہوں، اس سے بھی اور عجیب مثال دیتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے یرا، دیکھتا ہوں، کیا مینو نہیں تینوں نہیں، تو بڑا بڑا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور ایک کالا پہاڑ ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اور ایک کالی چٹان ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اس پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے وہ بھی اندھیرا ہے۔ تیرا رب عرشوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چٹان، کالی چونٹی، کالی ٹانگیں، اس رب کا، اور ایک چونٹی نہیں کروڑوں چل رہی ہیں، کربوں چل رہی ہیں۔ میرا تیرا رب کہتا ہے اس چونٹی کے ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے اس کالی چٹان پر، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے اندھیروں میں، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ تجھے مستی کرتے نہیں دیکھے گا، تجھے سجدہ کرتے نہیں دیکھے گا۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر واخفی، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، سبحان اللہ، اللہ نے گناہ کو عجیب تشبیہ دی ہے کہ جو تم اپنے آپ کو زخم لگاتے ہو میں وہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں کہ مزہ آئے گا، شراب پیو مزہ آئے گا، نشہ کرو مزہ آئے گا، ڈانس کرو مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو بے وقوفو مزہ نہیں آ رہا، تمہیں زخم لگ رہے ہیں۔ زخم جتنا اللہ نے مجھے یورپی ملک میں پھرایا ہے شاید ہی پاکستان میں کوئی پھرا ہو، 42 سال سے جا رہا ہوں، یہ ماتم ہی جاتا تھا۔ جتنا دکھی معاشرہ وہ ہے، ان کے پاس تو کوئی تنگی نہیں کسی چیز کی، وہ کیوں نشہ کرتے ہیں اور کیوں خودکشیاں کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا، وہاں خودکشی لیگلائز ہے، مرنا قانوناً حق ہے، جاؤ مینو موت دو، ٹکا لایا دے جا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی غریب کوئی نہیں، ایک فیملی غریب کوئی نہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، خوشحال ہیں۔ خودکشیاں تو ہمارے ملکوں میں ہونی چاہیے، وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ یہ دل اللہ مانگتا ہے، یہ دل اللہ کو جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، یہ قرآن کو جانتا ہے، یہ اللہ کے تعلق کو جانتا ہے، اللہ کی محبت کو جانتا ہے۔ یہاں عورت کا گزر نہیں، یہاں شراب کا گزر نہیں، یہاں نشوں کا گزر نہیں، یہاں واہیات چیزوں کا گزر نہیں۔ تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جرحتم بالنہار، تمہیں جو زخم لگتے ہیں گناہوں سے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں چاقو لگ جائے تو نظر آئے گا، چھری لگ جائے نظر آئے گی، لیکن گناہ کرنے پر جو روح پہ چھریاں چلی ہیں، اللہ وہ کہہ رہا ہے وہ تانوں نہیں نظر آ رہی ہیں، میں ویکھ رہا،
جبھی تو اتنی جو ایجادیں ہو گئیں دنیا خوشحال ہوتی، دنیا مزے میں ہوتی، لیکن دنیا تو جہنم کی بھٹی بن گئی، پکوڑے کی طرح انسانوں کو تلا جا رہا ہے۔ یہ ایجاد ہے، یہ انسانیت ہے کہ ایک مچھر مارنا اور ایک انسان مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، بے گناہوں کو قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ انسان بنیں گے تو اللہ زندگی سکھ والی دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، رزق چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، ترزق من تشاء بغیر حساب، صحت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کی کائنات میں غور فکر کرو، میرا رب افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اور کبھی اونٹ کو تو دیکھو تیرے رب نے کیسے پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کیسے گاڑے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے بچھا دی، دریاؤں کو کیسے چلا دیا، ہواؤں کو کیسے چلا دیا، بارشوں کو کیسے برسا دیا، دانے سے درخت کیسے نکال دیا، درخت پہ پھل کیسے نکال دیا، 50 فٹ کی بلندی پر ناریل، اور ناریل میں میٹھا پانی، سبحان اللہ، کیڑے پائپ نال پانی اتے گیا ناریل دے اندر، یہ کون ہے؟ لکڑی سے آم نکال کر اس میں رس کون بھر رہا ہے؟ یہ مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ 1.5 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے؟ 5 فٹ کی زرافے کی زبان نہیں بولتی، یہ 1.25 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ میرے بچوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی قسم اللہ ہے۔ یہ پاگل ہیں، یہ آج کے پاگل نہیں، بہت پہلے سے دنیا پاگل ایسی چلی آ رہی ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا کہ کائنات کا کوئی مالک اور کوئی بنانے والا ہے۔ مور کو ناچ کون سکھاتا ہے؟ مور کے پروں پر پینٹ کون کرتا ہے؟ شیر کو دھاڑ کون سکھاتا ہے؟ ہرن کو چھلانگ لگانا کون سکھاتا ہے؟ عقاب کو جھپٹنا کون سکھاتا ہے؟ کوئل کو نغمہ کون سکھاتا ہے؟ بلبل کو گیت کون سکھاتا ہے؟ پھلوں میں رس کون ڈالتا ہے؟ گلاب کو سرخ کون کرتا ہے؟ چنبیلی کو سفید کون کرتا ہے؟ دانے کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ درخت کو پھلوں سے کون بھرتا ہے؟ ان پر ہر ایک کا نام کون لکھتا ہے؟ سندھ میں سندڑی آم پیدا ہوا ہے اور یہاں کسی بچے کے مقدر کا ہے، کوئی کھا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اللہ کو نہ جانا تو جاہل ہو، جاہل۔ اللہ کو نہیں پہچانتا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری جان نکال لیتا ہے، مجھے قبر میں ڈالتا ہے، پھر مجھے اٹھائے گا، اس کو نہیں پہچانتے؟ تو اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم صحیح علم ہے کہ آپ یہ بچیاں، یہ سارا عملہ ہم جانیں کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکا، جس نے اللہ کو راضی کیا، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ لاؤ محمد مصطفیٰ جیسا، لاؤ محمد عربی جیسا، لاؤ محمد الرسول اللہ جیسا، لاؤ جس نے قاب قوسین کی پرواز کی ہو۔ آج کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے۔ ایک دفعہ چاند پہ گئے 1964 میں، وہ بھی پتہ نہیں گئے کہ ایویں ہی فلم بنا لئی، وہ بھی آج کل باتیں چھپ رہی ہیں۔ اور میرا آپ کا نبی اس کرتے میں، دھوتی میں، چپلی میں بیت اللہ سے اڑتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں،
براق باندھ دیا جاتا ہے، براق اوپر نہیں جاتا ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے لاؤ ہمارے حبیب کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لاؤ ہمارے حبیب۔ ہمارے نبی جبریل کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے، پروں پہ بیٹھ کے نہیں گئے، جبریل نے پکڑ کے نہیں اوپر پہنچایا، یہ میرے نبی کی شان کے خلاف تھا۔ میرے نبی الگ گئے ہیں، جبریل الگ گیا ہے، ایسے برابر۔ میرے نبی کیسے گئے اللہ جانتا ہے، وہ راز ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ پہلا یہ 500 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ، انہی کپڑوں میں تو پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اس کو دھکا دینے کے لیے ہمارے اندر 280 من ہوا کا پریشر ہے جو اس کو روکتا ہے۔ جو ہی ہم ہوا پار کرتے ہیں تو اس لباس میں پھٹ جاتے ہیں۔ لہذا خلائی لباس جو آپ کو دیکھنے میں ایویں نظر آمدہ گتا جیا، $1.25 ارب میں ایک لباس تیار ہوتا ہے، اور میرا نبی ایسے گیا تھا۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام کا استقبال، لاؤ کوئی ایسا تو لاؤ۔ دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، یونس علیہ السلام۔ چوتھا آسمان، استقبالیہ جماعت، ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، استقبال۔ سارے نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، اور جب پھر ڈالتے۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، جب پھر ڈالتے۔ اور مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کو رکوع سجدے معاف کر کے کہا ہوگا آج تمہاری عبادت ہے، میرے نبی کا دیدار کرو، چلو جاؤ سب میرے نبی کا استقبال کرو، اس کا دیدار کرو کہ آج وہ آ رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ۔ میرے اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی دیکھو کیسے قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ایک ترجمہ امام راضی کا ہے، یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت والے شہر کی قسم، وقیل ہی، مجھے میرے نبی کے بول کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم، آپ کی آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغی، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کے ہاتھوں کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولۃ، آپ کے سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک۔ ایک باڈی کے عضو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے پھر جوڑ کے کہا لعمرک، اے حبیب آپ کی جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پہ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی، ایسے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے ہوئے۔ جب آپ قریب تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ وہاں ایک بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ بابا جی کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے گئے، یہ کیا حکمت تھی کہ جب سارے نبیوں کو اٹھایا اور ابراہیم کو نہیں اٹھایا؟ پیغام دیا ہے کہ بیٹا آخری نبی بھی ہو تو باپ کے قدم چھونا اس کے ذمے ہے۔ تم آسمانوں پہ اڑنے لگو، باپ کے پاؤں چھونا، ماں کے پاؤں دبانا، ماں باپ کی دعائیں لینا، یہ اس جگہ سے سبق مل رہا ہے۔ چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو پڑھایا گیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کہاں پہنچا دیا میں نے ابھی، میں ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام قریب آئینت وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے
پھر آگے بڑھ کے ایسے جپھا ڈالا اور پھر کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ سبحان، کیا منظر ہوگا وہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہاں سے سبق دیا ہے، ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا، ابھی میں نے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھائی، کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا، اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ جب اس کا دودھ پی رہے تھے تم نے کتنا ڈسٹرب کیا تھا اس بیچاری کو، جب وہ تمہارے پیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو، جب وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سننا یہ بچے بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ ان کا ولا تلقتن واحدہ، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو پینز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، درد کی لہریں آتی ہیں ایسے، پھر وہ چلی جاتی، پھر آتی، پھر اور چیخیں نکلتی ہیں، ماں کی چیخیں، پورے اس کمرے میں اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لہر آتی ہے جاتی ہے، کئی بچیوں کو سارا دن لگی رہتی ہے، 2 دن 3 دن، ہفتہ، اس ایک لہر کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھیں، ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو سیکھنے کی۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے قیامت اس وقت آئے گی جب پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، دنیا میں صرف کفر ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ پر اپنے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے، اوئی نہ بے وقوفاں برج خلیفہ بنا کے قیامت ہی نیڑے کر چھڑیے۔ جب بیٹیاں ماؤں کی گستاخ ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہوگی، اس وقت قیامت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملے، کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہونے لگے کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، آپ کی طفیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا سلام ملا ہے۔ وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، اے بیری نہیں جڑے تسی ویندے پہ ہو، نہ لفظ وہی ہے حقیقت اور ہے۔ منتہا کا مطلب ہے اینڈ، بارڈر، اور اس بارڈر پر ایک درخت ہے بیری کا، وہاں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اینڈ آف دا کائنات ہے،
تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس یہ آخری ہے، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا ایک گیٹ ہے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سب سے پیارا فرشتہ، آگے تسی جانو توڑا رب جانے، کس نبی کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ کس اللہ کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ تم ماں کو بلانا شروع کرو نا، اماں اماں، وہ 2-3 دفعہ تو کہے گی جی جی جی، چوتھی پنجویں باری تو انہوں ایک لپڑ دیونا ہے، دوا ہو جا دماغ کھا رہا ہے میرا، اور میرے رب کی قسم شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکا، اور یاد آ گیا اللہ، اور بیٹھ گیا مصلی پر، کہا یا اللہ، اللہ کی قسم 70 دفعہ اللہ کہے گا لبیک 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 میرا بندہ، ساری رات پکارتا رہے، ہر پکار کے جواب 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دفعہ، ساری رات اللہ کہے گا میرا بندہ بول میں حاضر، بول میں حاضر، بول میں حاضر، یا اللہ میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم کسی سے ناراض ہو، وہ تمہیں منانے آئے تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرو گے یا کنڈی لا لو گے؟ کیا خیال؟ اور کسی لڑے ہوئے کو بھی جا کے جب بھی ڈالتا ہے کوئی کہ دفعہ ہو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ہم تو زمیندار لوگ ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، شکر ہے اب تو وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے بڑے کر گئے یہ سارا کام۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، اور منانے آتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس کہ یا رسول اللہ، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، پھر اوپر سے اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے حبیب کو بٹھایا، عرش جھوم رہا تھا، جیسے ہم خوشی میں جھومر ڈالتے ہیں، عرش جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر لگیں گے۔ پہلی ہستی جن کے قدم پڑ رہے ہیں، اس سوچو تو صحیح میرا تیرا نبی کیسا ہے بیٹا، اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس کی زندگی کو سیکھو تو صحیح۔ عرش کے دروازے کھل گئے اور میرے آپ کے حبیب عرش پر ہے، اور یوں اللہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ہے پروٹوکول، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ اور میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی میری امت کے نیک بندے بندیوں پر بھی سلام ہو۔ یہ پرواز ہے اللہ کے نبی کی، اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں دیا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی، کسی نبی کو خاتم الانبیاء نہیں بنایا۔ بچوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا، انہوں نے دعا مانگ لی۔ ہمارے نبی کو حق دیا، آپ نے کہا میں نے دعا سیو کر لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اپنے آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 10 کوئی تھوڑی تو نہیں تھی، 1 پہ 10، یا اللہ تھوڑا زیادہ کر دے۔ تو آپ نے کہا اچھا، اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ وہ واضح نہیں ہے کہ کئی گنا کتنا ہے، لہٰذا زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی ایک نیکی کو 700 گنا لکھوں گا۔ ایک پہ 700 گنا کسی چیز کا نفع دیکھا ہے؟ تو میرے نبی کہتے یا اللہ شکر ہے تیری بڑی مہربانی، لیکن میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور ودا دیتے نا، کڑا کاٹا اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی روکی ہوئی چیزوں کو کرتے ہو، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہو۔ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ او بچوں، اتنا بے وفا تو یہ ناپاک کتا نہیں ہوتا ہے، ایک روٹی کھا کے زندگی گزار لیتا ہے دروازے پر۔ یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر۔ اللہ نے کہا اچھا میرے نبی چلو چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میری طرف سے اعلان کر دے اپنی امت کے مردوں کو، عورتوں کو، اگر صبر سے زندگی گزاری تو کھلا چک دے دوں گا، جتنا لکھنا یہ لکھ دو بغیر حساب۔ کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ کہے بغیر حساب، کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہے۔ میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان معاشر میں چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا، اور جب میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا۔ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، میں انہیں تسلیاں دوں گا، لوگ نا امید ہوں گے، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، میں انہیں پرامن کروں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، میں صرف بولوں گا باقی کوئی بول نہ سکے گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اس زندگی کی کوئی چس مزہ نہیں، پیچھے موت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، محبت کے پیچھے نفرت لگی ہوئی ہے، اور پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، اور امن کے پیچھے جنگ لگی ہوئی ہے، اور جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، اور موت اجل تیرا کیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرا نبی جنت کے دروازے پر آئے گا، دروازہ کھلوائے گا، تمہارے اندر اللہ چینج لائے گا۔ کیا چینج لائے گا؟ سبحان اللہ، تمہارے میرے قد عورتوں مردوں کے 125 فٹ قد ہوگا، ہر مرد عورت کا 125 فٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا، اما حوا کا بھی اتنا ہی تھا۔ اسی پر اللہ واپس لے جائے گا۔ ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ چھیلتا ہے، چھلتے 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 ہم رہ گئے 5.5 فٹ، پونے 6 فٹ۔ 6 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، اللہ اس سے واپس کرے گا۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، انہوں نے کہا میرا گھوڑا ہے ادھر مالش کر، وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا، اس شروع کر لی تھی۔ زمیندار اندر گیا، اس کا کیڑا ساری رات لگا رہا، وہ سو گیا۔ جو سو گیا چور گھوڑا لے گئے۔ صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہو سکا، لبے مارے گئے۔ وہ بھاگ کے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اپنا، اور اس کو رسے سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر آیا، اے رمیا جی وہ گھوڑا کے دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اسے کہو تیرا بیڑا بڑھ جائے، یہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کہتے خرگوش بن گیا۔ تو یہ جو ٹائم گزرا ہے نا ہم پر، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال،
اس نے میں گھسا 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 کے یہ کر دیا ہے، آگے قیامت کے نزدیک اور اتنے اتنے ہو جائیں گے، پھر اللہ یہ قد واپس کرے گا۔ علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو، پہلی صفت۔ دوسری صفت علی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ دے گا۔ تیسری صفت علی قلب ایوب، ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل دے گا۔ چوتھی صفت علی لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی موسیقی والی آواز دے گا، نغموں والی آواز دے گا۔ پانچویں صفت علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا، موت بھی مر جائے گی، ٹائم بھی مر جائے گا۔ 30 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 30 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور ٹائم چونکہ ہے نہیں، کروڑوں سال بھی لمحوں میں گزریں گے، ایسے گزریں گے، کوئی زوال نہیں۔ اور پھر آخری ٹھپا علی خلق محمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے، اخلاق۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف کا حسن، ایوب کا دل، داؤد کی زبان، عیسیٰ کی عمر، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات والے اخلاق۔ زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ پیشاب غائب، جنت پہ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے کا حسد غصہ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم۔ جتنا کھائیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، تو پیشاب ختم، پخانہ ختم، حسد بغض نفرت ختم۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چند سستیں الگ رہ گئی، وہ اب یاد آئیں۔ جردن، اجرد، جسم کے سارے بال اللہ غائب کر دے گا، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، لمبی پلکیں۔ جنت کی عورتیں، یہ ایمان والی جنت کی حوریں، سب اللہ ان کو ایسی آنکھ دے گا کہ ان کی جو یہ پلکوں کے بال ہیں، یہ گدھ کے پر بہت لمبے ہوتے ہیں، عقاب کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، طاقت زیادہ ہوتی ہے، گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں، طاقت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے گدھ کا اگر اپنے پر پھیلائے تو اتنے لمبے اس کے پر بن جاتے ہیں۔ میں نے کینیا مسائے مارا جنگل میں دیکھا، ایک طرف عقاب بیٹھا تھا، ایک طرف گدھ بیٹھا تھا، دونوں کا میں نے موازنہ کیا۔ ہماری جماعت گئی تھی تو میں نے کہا یار جنگل تک بھی کھاؤ، وہ ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری۔ یہ آپ میری لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنی لمبائی عورت کی آنکھوں کے پلکوں کے بال ہوں گے۔ یہاں بیچاری مصنوعی لگاتی ہے نا موٹے موٹے، وہ دورو پتہ لگتا ہے 2 نمبر کم ہوئے ہوا نہ لایا کرو بیٹی، وہ کوڑیاں لگ دیاں ہو، اصلی بالوں میں سونی لگ دی ہو۔ تو وہ ایسے ہوں گے، وہ اتنی موٹی آنکھ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ جردن، سارے بال ختم۔ مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے رکھی ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے پتہ نہیں لا کے رکھو نہیں تا لتر مارا گا، پتہ کوئی نہیں، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جعاد، بال گھنگریالے ہو جائیں گے، نیم گھنگریالے۔ مکحلین، آنکھوں میں سرما ہوگا۔ دانت کیسے ہوں گے؟ مثل اللؤلؤ المنضوم، جب مسکرائیں گے تو دانتوں سے جو نور نکلے گا پوری جنت کو روشن کر دے گا۔ دانتوں کا نور، اتنے ہس دیے تو پیلا جا دان رزمدا ہے، بندہ منہ ہی پرا کر لینا ہے۔ ایسے دانت ہوں گے کہ جنت چمک جائے گی۔ 125 فٹ قد اور سر کے بال عورت کی بتا رہا ہوں۔ جنت کی حور اور ایمان والی عورت میں کتنا فرق ہے کہ جنت کی حور کا پہلے حسن سنو۔ میرے نبی نے کہا، فرمایا کہ
کہ سورج کو یہ فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، سورج اس کے سامنے اندھا ہو جائے، بے نور ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ جب فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، مشک عنبر زعفران کافور، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ ادھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، پھر وہ نکلی، پھر وہ پیمپر، پھر وہ پوتڑے، پھر وہ دودھ پیتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وڈی ہوندی ہے۔ نہیں، ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور پانی کی طرح بہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے، کن ہو جا، نہیں کو زبان سے کہتا ہے کن فیکون، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دم اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے، 125 فٹ قد، 100 جوڑے نکلتے ہی 100 جوڑے، اور جو لہنگا ہوتا ہے پہلا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں، تو وہ اٹھائیں گی کیسے؟ اللہ اس میں سے وزن نکال دے گا۔ یہ تو اللہ کی جیسے جسم سے روح نکال دیتا ہے تو پیچھے کی رہ جانا، اللہ کپڑے کے وزن کو نکال دے گا، تو 100 جوڑے ہوں گے، اور لگے گا ایک تن کا، مجھے یہ تنگ کر رہی ہے ویسٹ کوٹ، تھوڑا سیک لگ رہا ہے، 100 جوڑے اور ایک تنکے کی طرح اللہ وزن نکال دے گا۔ اور آپ نے میری ویسٹ کوٹ کے نیچے میرا کرتا چھپا ہوا ہے، کرتے کے نیچے بنیان چھپی ہوئی ہے، تو نہیں پتہ میں میلی پا کے آئیں یا ستھری پا کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں 100 جوڑے پورے نظر آئیں گے، آخری جوڑا باڈی کو ڈھکے گا، اور باقی سارے پہلے سے 100 تک جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا، جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا۔ اور یہ ہے نا رواج، جیسے وہ کپڑا ہوتا ہے، جیسا رنگ ہوتا ہے یا بچیوں کا، تو ویسے وہ اپنے چہرے پر وہ سرخی وغیرہ ملتی ہیں اس رنگ کی، ساتھ وہ ٹیشو پیپر بھی رکھتی ہیں کہ کہیں پسینہ آئے تو کوئی نظر نہ آ جائے، ہیٹھو کالی لکیر نکل آوے تو سارا کام ہی خراب ہو جائے۔ تو اور وہاں سبحان اللہ، وہاں پتہ کیا میک اپ ہوگا؟ وہاں اللہ اپنا نور ڈالے گا، جنت کی لڑکی، حور، ایمان والی عورت، ایمان والے مردوں پر اپنا نور ڈالے گا چہرے پر، خربوں سال کے بعد بھی حسن بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، تسی کسی دھکے کھاندے ہوتے ہو، اس زندگی کو کے پیچھے بھاگو، اپنا کھوجو، کھوجتے کھوجتے سمندروں میں اتر گئے، زمین میں اتر گئے، فضاؤں میں اڑ گئے، اپنا آپ ہی بھول گئے۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور کبھی بھی ان کے چہروں پہ کسی قسم کا کوئی اثر بدصورتی کا نہیں آئے گا۔ تو جنت کی عورت سے یہ ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، ایسا اس کا حسن ہوگا۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ خوبصورتی ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، پھر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بور ہو جاتی ہے، کوئی سین ہو، کوئی منظر ہو، کوئی چیز بھی ہو، اور وہاں ہر چیز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ پھر ایک مقابلہ ہوگا جنت میں، جنت کی حوریں اور ایمان والی عورتوں میں ایک مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم تو ہمیشہ زندہ ہیں، ہم نے تو موت نہیں دیکھی، تسی تو مر کے آئی ہو۔ نحن الناعمات فلا نبأس،
ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم تو کبھی نہیں لڑی اپنے خامدوں سے، تم 100 سلواتیں سنا کے آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے تو کتنی دفعہ کہا ہے تیرے پے نہیں بچے تو میں جاندی پئیاں پے کے تھے۔ ہم پہلا حج تھا تو ہم پیدل آ رہے تھے، چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گئے مینا کے مزدلفہ کے کنارے۔ ایک بوڑھا بڑھیا ہمارے پاس بیٹھ گئے، وہ تھے ہمارے شاید علاقے کے، ہماری بولی بول رہے تھے۔ تو ہم اٹھنے لگے کہ اب جاتے ہیں مرمی کے لیے، تو وہ بابا آندا ہے اما نو اٹھی ہوں چلیے شیطان نو چوٹنا ہے۔ وہ آخر لگی میں تھک گئی ہوں، میں نہیں جاندی۔ اسا کہتے اتنے تیرے پیو جا کے وٹے مارنے، اب یہ دونوں حاجی تیرے پیو اتنے وٹے مارنے۔ اس آخیا میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں ہوں جاندی۔ اس آخیا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے روستے لگی جیسے اگو لگ۔ یہ 89 کی بات مجھے یاد آئی، کیونکہ پہلا حج میں نے 89 تو وہ جنت کی حوریں کہیں گی ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں کی، اور تم تو کتنی دفعہ لڑ بھڑ کے آئی ہو۔ اب یہ کیا جواب دیں گی یہ ایمان والی؟ یہ کہیں گے نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ صدقے کیے تم نے صدقے نہیں کیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں، جنت میں حوروں پہ غالب آ جائیں گی۔ او بیٹو بیٹیو، زندگی جنت کی ہے، زندگی جنت کی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، جو بننا ہے بنو، لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ کو۔ چاہے 7 بر اعظم کے بادشاہ بن جاؤ، محمدی بن۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں نے ساری پیڑھی آپ کو سنا دی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں، کسی نبی کی چال محفوظ نہیں، کسی نبی کے بول محفوظ نہیں، میرے نبی کے لیل و نہار محفوظ ہیں۔ اللہ کے واسطے محمدی وردی پہن کے مرنا، ایسے نہ مرنا۔ کوئی یہ جو ہمارا کوئی بھی پولیس والا یا فوجی کو لے لو، ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائے تو کیا کریں گے اس کو؟ اسی وقت اس کا کورٹ مارشل ہوگا تو دشمن کے روپ میں ہے۔ وہ کہے مجھے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں میں وفادار ہوں، نہیں، تیری وفا داغدار ہے۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، آپ کی ہر ادا محفوظ ہے۔ محمدی بنو، محمدی بنو، آپ کے طریق قرآن پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، تبلیغ میں کچھ وقت لگاؤ اور چند باتیں کر لو۔ تھوڑی سی اور سنانا چاہتا ہوں جنت کی۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محفل ہوگی، میرے بندو بندیو آؤ، سارے آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے بہت خوش۔ راضی ہو؟ بہت راضی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے میرا اللہ بات کرے گا، کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اربوں لوگ ہوں گے ایمان والے مرد عورت، اور پھر اللہ فرمائے گا تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، مزے کرو۔ پھر اللہ کہے گا تمہیں جنت کا گیت سنو؟ کہیں گے یا اللہ سنو۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اللہ کی تعریف ہوگی وہ، اور درخت سارے وہ ساز بن جائیں گے، پوری جنت کے درختوں سے دھنیں نکلیں گی اور جنت کی حوریں گائیں گی۔ اس میں ایسا گم ہوں گے کہ انہیں اپنا آپ بھول جائے گا، پھر ایک دم سٹاپ لگے گا تو اللہ فرمائے گا کیوں بھائی کی خیال ہے؟ کہیں گے یا اللہ تو 84 آ گئے، 82 سن دے رہے۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہے گا داؤد وہ تھے جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ایسے ہلتے تھے، ایسے جھومتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے فزیکلی، یا جبال اوبی معہ، قرآن میں آیا ہے ایسے جھومتے تھے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، اور جنت میں کیا حال ہوگا؟ داؤد کا نغمہ سب کے ہوش بلا دے گا، پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیوں بھائی؟ یا اللہ یہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ کہے گا اس سے بھی آگے سنو؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو آپ سنو گے اللہ کی آواز، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ، اپنی امت کو بھی سنا اور جنتی کو بھی سنا۔ جب ہمارے نبی گائیں گے تو جنت بھی مدہوش ہو جائے گی۔ پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بہت عالی شان۔ کہا اس سے اچھا سنو؟ کہا اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں ہے۔ کہیں گے وہ کیا؟ کہ وہ تمہارا رب۔ اے رضوان پردے ہٹا، پردے ہٹیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا ہمیں۔ اس وقت پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے لاہور میں تیری قدر نہ کی، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو اللہ کہے گا سجدے لاہور میں تھے، چلو جاؤ ہن موجاں کرو، بس کھاؤ پیو، میں نے تمہارا سارا کچھ معاف کر دیا۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے بیٹا، ڈگری لینا صرف کام نہیں ہے۔ تمہاری پتہ ہے کیا ہائیسٹ اپروچ ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، آسٹریلیا چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، اتھے ٹر جاؤں، پھر خوبصورت لڑکی شادی کو مل جائے، پھر گاڑی مل جائے، پھر موبائل مل جائے، بڑا گھر مل جائے۔ اے ساری تھوڑی میری زندگی دی دوڑ ہے، اور میں کہتا ہوں کرو، میں نہیں روک رہا ہوں، اس میں شامل کر لو۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، تو بس پھر دنیا کے بھی مزے ہیں، آخرت کے بھی مزے ہیں۔ تو اتنا بڑا منشور ہے۔ کام کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، مشکل ہے 5 وقت نماز ہے، 5 نمازیں قضا ہو گئی، سونے سے پہلے ادا کر دو، فرض ہی تو پڑھنے ہیں، نہیں رات کو ادا ہوئی کل کر دو، پرسوں کر دو۔ 5 نمازیں نہیں آتی، سیکھو، ان کا ترجمہ سیکھو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جب میرا نبی کہتا ہے جب تو سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ سب سے قریب آدمی اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ 5 نمازیں نیت کرتے ہو سارے؟ بڑا ٹھنڈا انشاءاللہ کیا 5 نمازیں نہ چھوٹیں۔ اس کے بعد سال کے بعد 1 مہینہ روزے آئیں گے،
سال کے بعد 1 مہینے. کتنی اللہ کی مہربانی ہے. 30 روزے 29 روزے. اب تو گرمیوں کا بھی انتظام ہے، اے سی میں گھس جاؤ، پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ. جب بجلی نہیں تھی پھر مسئلہ ہوتا تھا. تو 2 کام ٹوٹل ہیں ایمان کے بعد. حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، تو ان کی معافی ہو گئی. تو 5 نمازیں ہیں اور 30 روزے ہیں. اس کے بعد عملی زندگی میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی بد دعا نہ لینا. تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میرے نبی کا نہیں ہے. یہ بے غیرت قوموں کا کلچر ہے، یہ بے حیا قوموں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر میرے نبی بتا گئے، نکاح ہے، شادی ہے، حرام نہیں ہے. اللہ کی قسم جتنی دکھی یورپ کی عورت ہے اتنی کوئی جہان کی عورت دکھی نہیں ہے کہ جس کو مرتے دم تک خامد نہیں ملتا، استعمال ہوتی ہے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے وہ چلے جاتے ہیں. میں تو 40 سال سے جا رہا ہوں ان ملکوں کے معاشرت کو اندر گھس کے میں نے دیکھا ہے. وہاں کا مرد کا یہ حال ہے کہ وہ زندگی گزار دیتا، اسے بیوی نہیں ملتی، عورت کو خامد نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی. یہ کوئی معاشرہ ہے؟ شرابیں پی پی کے اپنے آپ کو انہوں نے مدہوش کیا ہوا ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے، شادی ہے. میرے نبی نے کہا جو 3 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا عمل ہے. ایک نے کہا جی اگر 3 نہ ہو 2 ہوں، تو کہا 2 کو ڈولی میں بٹھائے گا ایسے ہوگا. ایک نے کہا جی ایک ہی ہو، دوئی دی امید ہی نہ ہوئے، تو آپ نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ اتنا بڑا عمل ہے. آپ کٹھے پڑھتے ہو، یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر فطری کام ہے. جوان بچے بچیوں کا کٹھے پڑھنا یہ غیر فطری کام ہے، انسانیت سوز کام ہے. یہ باہر سے آیا ہوا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ مغرب کی تہذیب، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اقبال کی شاعری ہے کیا. تمہاری اردو ہی کوئی نہیں رہ گئی تو اقبال کو کیا سمجھ. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ گندی تہذیب ہے، عریانی، فحاشی، بے پردگی، ناچ گانا. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم حیا والی قوم ہیں، ہم حیا والے ہیں. نکاح کرتے ہیں، بیٹیوں کو ڈولی، ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو. میری محبت ہے، میں مر جاؤں گا، میں تو خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گا. چوتھے دن 1-2 نہ لتر پولا پہ آندا ہے. اور محبوبہ اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں ہوتی. انہوں بیوی تو بنن دے، پھر ویک کی طرح حشر کر دیے. تے محبوب بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی. شادی ہون دے پھر ویک کیویں تینوں تگنی دا ناچ نچیندا ہے. ہمارا کلچر ہے شادی. فاصلے سے رہو، آنکھوں کو جھکا کے رہو، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاؤ. اللہ سے ڈرو جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس پہ شدید پکڑ رکھی ہے. ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنی زندگی شروع کرو. میں یہ مرضی ہے، میں یہ چاہتا ہوں. ماں باپ کے آگے جھک جاؤ، اللہ بخت لگا دے گا. ماں باپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ بچوں کی رائے کا خیال کرو، لیکن ماں باپ کو دکھی نہ کرنا، نہیں تو نہ جنت ملے گی نہ جنت کی ہوا ملے گی. اور جب اللہ کوئی جاب دے حلال کمانا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کہو انشاءاللہ. پاکستان میں سچ بولنا سوکھا کام کوئی نہیں ہے، بڑا اوکھا کام. سارا جگ ہی جھوٹا ہویا پیا تو کیا کرے.
سچ بولنا، میرے نبی نے کہا ہمیشہ سچ بولنا۔ دوسری نیت کرو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی نے کہا۔ دوسری بات، دھوکے باز نہ بننا، فراڈی نہ بننا، دو نمبری نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، کھوٹ نہ کرنا، وعدے سے نہ مکرنا، دو نمبری نہیں کرنی، کہو انشاءاللہ۔ تیسری بات، کبھی کسی کو دکھ نہ دینا، کبھی کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی سے نفرت نہ کرنا، بغض نہ کرنا، حسد نہ کرنا، سکھ بننا، راحت بننا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کہو انشاءاللہ۔ چوتھی بات، میرے نبی کی باتیں، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ اللہ تھوڑا امتحان لے گا، حرام تو بڑی جلدی آتا ہے، حلال ذرا اللہ پرکھ کے دیتا ہے، تو اس وقت جم کے رہنا۔ 1972 کی بات یاد آ گئی، 3 دن کی جماعت میں تھے چیچاوت میں، ابھی میں رائے میں داخل نہیں ہوا تھا، 3 چیلے لگائے تھے اور 4 مہینے لگائے تھے، اور داخلے کا ارادہ کیا تو ماں باپ نے رکاوٹ ڈال دی، پھر بہرحال وہ الگ کہانی۔ تو 3 دن کے لیے گئے، تو ایک تھے وہاں مولانا عبداللطیف صاحب، ان کی مسجد میں ہم تھے، تو 2 بندے آ کر ملے، ایک تو مجھے بالکل بھول گیا ہے، اور دوسرے کا کرتا شلوار بھی یاد ہے، ٹوپی بھی یاد ہے، اینک بھی یاد ہے، چونکہ اس نے جو ایکشن کیے میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا وہ ساری زندگی یاد رہیں گے۔ ذرا بھاری جسم تھا، پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا تھا، اور کھدر پہنا ہوا تھا خاکی رنگ کا، خاکی رنگ کی ٹوپی تھی، بڑی اینک تھی نظر والی، چونکہ منہ بڑا بڑا ہی ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ آتا ہے، حضرت جی دعا کرو، اب مجھے دیکھنا سارے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو میں ایسے ہو گیا، میں کہ یہ وہ کچھ نہیں بولے، چپ رہے۔ اس نے دیکھا حضرت جی تو بولے نہیں، پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو انہوں نے پولے سے کہا بہو حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ 1972 کی بات ہے، مجھے آج تک یاد، حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ تو حلال میں اللہ آزمائے گا، اور حرام تو کھلا پڑا ہے، 2 نمبری ہے، رشوت ہے، مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، نشہ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، پاگل بے وقوف مر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہر شے چھوڑ کے پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ حرام نہ کمانا، حرام نہ کھانا، نہ اللہ اولاد دینا، اولاد کو کھلانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم کے حکمران۔ موت کا وقت آیا، ان کے سالے ملنے آئے، کہنے لگے عمر تیرے 12 بچے بچیاں ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تیرے بعد کیا بنے گا ان کا؟ کہنے لگے محمد، اس کا نام تھا محمد بن مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں اور حلال تھا نہیں۔ اللہ اکبر، 3 بر اعظم کا بادشاہ کہہ رہا ہے حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ پھر کہا میرے بچے بلاؤ، بچے آ گئے، کہا بیٹا میرے سامنے 2 راستے تھے نا، وہ کہنے لگے ₹1,00,000 میرے کو لے لا تو اپنے بچے انہوں دے دے، کہنے لگے جہاں سے تو نے ظلم کر کے کمایا نا وہاں واپس کر دے، میرے بچے اس سے بھوکے ہی اچھے ہیں۔ پھر بچے آ گئے، کہا بیٹو 2 راستے تھے، تمہیں حلال کھلاتا خود دوزخ جنت میں جاتا، دوسرا تھا تمہارے لیے حرام جمع کرتا خود دوزخ میں جاتا، میں تمہارے لیے آگ نہیں برداشت کر سکتا، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا۔ انتقال ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دمڑی بھی نہیں چھوڑی، چند سکے تھے جس سے قبر کفن تدفین کا پیسہ دے دیا، اور پھر 20 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے، اور ہشام کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے۔ وہ حرام کٹھا کر کے گیا، اس کی اولاد بھیک مانگ رہی تھی۔
وہ حلال دے کر گئے، 100 گھوڑے خیرات کر دیتے تھے۔ تو بچوں کل کو تم کمائی میں جاؤ گے، میری باتیں یاد رکھنا، حرام کے چکر میں نہ پڑنا۔ آسان اور نظر آئے گا لیکن یہ آگ کے انگارے ہیں، انگارے ہیں۔ بھائی یہ 4 کام کر رہا، سارے بچے نیت کرتے ہو؟ جو پڑھ رہے ہو نا اس کو بھی اچھی طرح پڑھو۔ کیوں امریکہ کا سوچتے ہو وہاں جا کے پڑھیں اور وہاں جا کے پڑھیں؟ ایک زمانہ تھا جب قرطبہ میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی، بغداد میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی۔ اللہ تمہیں میرے ملک کو ایسی توفیق دے کہ ساری دنیا یہاں آ کے پڑھے۔ بہرحال کہیں جانا منع کوئی نہیں، جہاں مرضی جاؤ پڑھو، لیکن بیٹا یہ چند باتیں یہاں، میری 2 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، سال کے روزے رکھو، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو، کٹھے پڑھتے ہو بے حیا نہ بنو، حیا دار بنو۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ آگ ہے، آگ ہے، تہذیب کو آگ لگانے والی چیز۔ اور ہماری یونیورسٹیوں میں نے سنا نشہ عام ہو گیا ہے، اس سے بچو، اپنی جوانیاں برباد نہ کرو۔ میں یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، جب یہ پیک کا کالج ہوتا تھا، ایک اس کا نام تھا اللہ کے فضل سے، تو سوائے سگریٹ کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نشہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی چپ کے کچھ کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن تقریباً 0 تھا۔ اور اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں، نوجوان نسل وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نشوں میں ڈوب رہے ہیں۔ تو بچو ان چیزوں سے، اپنی جوانی کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو۔ اور 4 باتیں پھر، سچ بولنا ہے ہمیشہ، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تکلیف نہیں دینی کسی کو، رزق حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کی ساری نیت کرتے ہو انشاءاللہ، اور جب اللہ موقع دے تو کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ، 3 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، جب تمہاری ہمت ہو، حوصلہ ہو۔ اور آخری بات ہے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہوں بچے تو صلح کر لو۔ یہ دور میں نے دیکھا ہوا ہے، مطلب چونکہ میں پنجاب کے بہترین سکول تھا سینٹرل ماڈل اس وقت، اور سینٹ اینتھنی، یہ 2 سکول ٹاپ کے سکول تھے۔ میں سینٹرل ماڈل سکول میں تھا، ہاسٹل لائف تھی، گورنمنٹ کالج ہاسٹل لائف تھی، تو گروپنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ٹسل ہوتی ہے۔ اس سے صلح کر کے بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ اور ایک بات آخری یاد آ گئی، مسلمان بن کے رہو، فرقہ واریت میں بٹ کے نہ رہو۔ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کہو ہم مسلم، جو تمہاری سوچ ہے چلو، لیکن مسلم بن کے چلو، مسلم۔ مت سنو ان کی باتیں جو تمہیں فرقوں میں توڑ دیں، بانٹ دیں۔ یہ تو علم کا زوال ہے۔ مولانا صاحب ممبر پہ، خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو آواز کیا آئی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ آیت تھی۔ تو یہ عام طور پر ہمارے خطیب گا کے تقریریں کرتے ہیں، تو وہ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چھڑیا تو آواز آئی، اگوں بھول گئے، کہنے لگے آواز آئی، یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا۔ اے لوگو غور نال مسئلہ سنو، دھیان نال سنو۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چھڑیا تو آواز آئی، پھر بھول گئے۔ اوے لوگو او ستے جاگ جاؤ، او سنو میں کی کہہ رہا جے۔ پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا، اب دل میں کہہ رہا ہوں کچھ میں بولنا ضرور ہے،
جدو یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سڑیا تے آواز آئی کڑم. یہ تو ہمارے خطیب ہیں. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں راستہ ملے گا. محبت سے رہو، ہو جائے لڑائی جھگڑا صلح کر لو. میں نہیں بولتا یہ نہ کبھی ہو، یہ نہ کبھی ہو. نہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو اور ان سے بولنا چھوڑو، نہ کبھی ماں باپ نہ بہن بھائی آپس میں کبھی ایسا کرو. جن استادوں سے پڑھو ان کو عزت دو ساری زندگی. میں نے جن استادوں سے پڑھا، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک، سینٹ ماڈل اسکول، گورنمنٹ کالج، پھر مدرسہ، میں روزانہ ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں. روزانہ میں اتنا مصروف آدمی ہوں کہ میری ایسے ٹائر کی طرح میری لائف ہے، لیکن میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں. حالانکہ مجھے سب کے تو نام بھی ابھی یاد نہیں ہیں، شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے محسن ہیں. میں ان کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتا ہوں جو فوت ہو گئے. زندہ تو اب کوئی بھی کوئی نہیں ہے، سارے فوت ہو گئے. استادوں کو عزت دو، احترام دو. ٹھیک ہے، چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سارے بچوں بچیوں کو علم صحیح عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ان کو ملک کا سرمایہ بنا. اس ادارے کو قبول فرما، اس میں رحمت اور برکت نازل فرما. ابراہیم کے والد کی، دادا کی بخشش فرما، درجہ بلند فرما. ابراہیم ابھی بچہ ہے، اس کو سمجھ اور سلیقہ نصیب فرما، فہم و فراست نصیب فرما. یہاں پڑھانے والوں کو شفقت والا، محبت والا رویہ کرنے والا بنا، اور یہاں کے بچے بچیوں کو اپنے استادوں کا یا اللہ کا فرما بردار اور ان کا ادب کرنے والا بنا. والدین کے لیے رحمت بنا. میرے ملک کے حالات تباہی و بربادی کی طرف چلے گئے ہیں. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ان کو آسانی کی طرف پھیر دے. یہ حکمرانوں کا کام نہیں، یہ تیرا کام ہے. مومن تیرا نام ہے، امن تو لائے گا. رازق تیرا نام ہے، رزق تو دے گا. حکیم تیرا نام ہے، حکمت کی زندگی تو نصیب فرمائے گا. وکیل تیرا نام ہے، وکالت تو کرے گا. حفیظ تیرا نام ہے، حفاظت تو کرے گا. نصیر تیرا نام ہے، نصرت مدد تو کرے گا. پوری امت تباہی و بربادی دیکھ رہی ہے. پہلے غزہ میں کافر ایمان والوں کو مار رہے تھے، اب سوڈان میں ایمان والے ایمان والوں کو ذبح کر رہے ہیں. یا اللہ چاروں طرف قتل و غارت ہے. خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اور آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے، اور کافر کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے، اور آگے سینہ مسلمان کا ہے. پوری دنیا میں صرف تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے. بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. سر عام گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بے گناہوں کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں. ایک دن تو یقیناً آئے گا اور تو انصاف کا ترازو قائم کرے گا. تو حسین کی شہادت کو ایسے نہیں رائے گاں جانے دے گا. تو نے شمر اور حسین کا حساب کرنا ہے، تو نے کربلاؤں کا حساب کرنا ہے، تو نے مظلوموں کا اشک شوئی کرنی ہے، تو نے ظالم کو پکڑنا ہے. ہم تو بڑے بے بس ہیں میرے مولا، اس معصوم بچے کی طرح ہے جو رونے کے سوا اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو صرف رو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، تڑپ سکتا ہے. یا اس بوڑھے کی طرح ہمارا حال ہے جو لاٹھی پر بھی نہیں چل سکتا، اپنے گھر کو لٹتے دیکھتا ہے اور خاموش آنسو بہاتا ہے، اپنے گھر کو جلتے دیکھتا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے. آج 1.5 ارب امت ہر جگہ ہائے ہائے پہ ہے. یا اللہ ہماری عزتیں نیلام ہو گئی، ہمارے ملک نیلام ہو گئے، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح غیروں کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے. یا اللہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. یا اللہ غزہ مٹی کا ڈھیر بن گیا. یا اللہ ایک جھونپڑا بھی سلامت نہیں رہا. یہاں تو تیرے محبوب کے پردادا کی قبر تھی،
حضرت ہاشم کی پتہ نہیں وہ بھی مٹ گئی یا موجود ہے، بڑے صحابہ کی قبریں تھیں پتہ نہیں موجود ہے یا مٹ گئی ہے۔ یا اللہ سوڈان میں قتل عام، میرے ملک میں قتل عام ہے یا اللہ، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ آج کے لوگ طاقتور فرعون بنے ہوئے، خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے، وہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، ان کو تو دکھا دے جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کو دکھا دے ہماری جدوال نہیں ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں۔ یا اللہ یا اللہ تیرے تم پردے ہٹا دے، ہم تیرے سامنے بیٹھ کے تجھے اپنے دکھ سنانا چاہتے، تیرے سامنے دھاڑ دھاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فرعونوں نے ذبح کر دیا، ہمیں قارونوں نے لوٹ لی، کروڑوں بچے یا اللہ بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں میرے مولا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، سود خوروں نے یا اللہ، مافیا نے یا اللہ غریبوں کے چولہے بجھا دیے، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، ان کی عیاشیاں عرشوں پہ چلی گئی، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، زمین میں دفن ہو گئی ہے تیرے محبوب کی امت۔ یا اللہ چور کے ہاتھ کٹا تیرا نبی رونے بیٹھ گیا تھا، آج چوروں کے نہیں بے گناہوں کے سر کٹ رہے ہیں۔ یا اللہ تو آ جانا یا اللہ، تو جیسے بچہ تڑپ کے اماں کو تو بلاتا ہے اماں تو آ جا، اپنے باپ کو بلاتا ہے ابا مجھے گلی میں فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل، وہ غریب بھی ہے تو باہر نکل آتا ہے میرے پتر نے کیا مارے ہیں، آج ہمیں سارے مار رہے ہیں، اپنے بھی مار رہے ہیں، بھائی بھی مار رہے ہیں، ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ یہ نوجوان بچے بچیاں، یہ نوجوان بچے بچیاں یا اللہ یہ سرمایہ ہے تیرے نبی کی امت کا، یہ سرمایہ ہے یا اللہ، تو نوجوانوں کو بندگی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہم سب تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، دنیا میں کوئی سننے والا نہیں، عدالتیں بک گئی ہیں، محکمے بک گئے، کدھر جائے بے بس، تو اکیلا ہے بس تجھے سناتے ہیں، بس بچے کی طرح کوئی کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے رو سکے، آنسو بہا سکے، کوئی درد مند نہیں ملتا جس کے آگے اپنے زخم دکھا سکے، اپنے دل کے پھپھولے دکھا سکے، کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ملتا، دیر ہو گئی، بھیڑیوں سے بھر گئی ہے میرا دیش، بھیڑیوں سے بھر گیا ہے، بھیڑیوں سے بھر گیا ہے میرا دیش، تو کدھر ہے، 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 آ جانا، آ جانا، آ جانا، آ جانا۔ جو نبی چور کے ہاتھ کٹنے پہ تڑپ گیا تھا، آج وہ ہوتے تو ان کا کیا ہوتا؟ اے اللہ، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا، بے گناہوں کے سر پھاڑے جا رہے، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، کوئی خالد بن ولید ہی دے دے، کوئی ابو بکر ہی دے دے، اے کوئی عمر دے دے، جو بیٹھا مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے۔ یا اللہ ان کے سامنے تو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، آج ہماری فریاد سن لے، 30 سال ہو گیا مجھے روتے ہوئے اور تجھے پکارتے ہوئے، آج میں بے قابو ہو گیا ہوں،
میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میری فریاد ہے، میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یا اللہ میں تجھے پکارتا، میں ضد کرتا ہوں، میں نے تجھے آج اتارنا ہے، میں نے تجھے آج منانا ہے، میں نے تیری مدد کو لینا ہے، کر دے مدد یا اللہ۔ یا محمد مصطفیٰ کے رب، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے سلیمان داؤد کے اللہ، اے یوسف یعقوب کے اللہ۔ یا اللہ ہم یا اللہ کہتے ہیں، عرش گونج اٹھتا ہے، لبیک لبیک لبیک۔ یا اللہ یا اللہ، ہم دکھی ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس آنسو ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کی آنکھیں تر ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر یا اللہ، اتنا سودا تیرے سامنے پھینک، کوئی آنسو تو پسند۔ کوئی کتنی بچیاں رو رہی ہوں گی، کتنے بچے رو رہے ہوں گے، میری آنکھیں تو پتہ نہیں اخلاص سے آنسو ہیں یا ریاکاری کے ہیں، لیکن جو یہاں نیچے بیٹھے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے، یہ تو تیرے لیے تجھے مدد۔ یا اللہ اب تھک گئے، جیسے بچہ ماں سے کہتا اماں میں تو رو رو کے تھک گیا، اڑتا میری گل مان لے۔ یا اللہ اب رو رو کے تھک گئے، اب تو ہمارے پاس آ جا، ہمیں چھاؤں دے، ہمیں چھاؤں دے، ہمیں اپنی چھاؤں دے، ہمارا بن جا، ہماری فریادیں سن، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت کی مدد فرما، ہر طرف تباہی کے بادل ہیں۔ اچھا میرے اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، میرے آنسو تو کھوٹے ہیں، ان بچوں کے بھی کھوٹے ہوں گے، تجھے حسین کے خون کا واسطہ یا اللہ۔ اوے اہل بیت کیسے ذبح ہو گئے، ان کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ، آ جا یا اللہ، آ جا یا اللہ، ان بھیڑیوں سے نجات دے، ان بھیڑیوں سے نجات دے، عرب و عجم کو نجات دے، پوری امت کو نجات دے دے۔ غزہ آگ راکھ کا ڈھیر بن گیا، سوڈان میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، عرب و عجم تباہی، میرا دیس خون سے بھرا پڑا ہے، کہاں جائیں، کس کو بتائیں، تو ہی آخری سہارا ہے، تجھے تیرے نبی کے عہد کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، ان میں آپ کے زخموں کا واسطہ، ان کے رات کے آنسوؤں کا واسطہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دن پھیر دے، امت کے دن پھیر دے، اس کے زوال کو عروج سے بدل دے، اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے، اس کی بھوک کو غنا سے بدل دے، ان کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، ان کی کمزوری کو طاقت سے بدل دے، ان کی لڑائیوں کو صلح سے بدل دے، ایمان پہ جو چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں کامل علم عطا فرما، عزت عطا فرما، ان بچیوں کو عطا فرما، اس ادارے کو باقی سب اداروں کو قبول فرما، نیک نسل بننے کا ذریعہ بنا ان اداروں کو، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو کلمے پہ موت آئے تو نہیں یا اللہ، ہمارے بڑے تو ہندو تھے، کوئی سکھ تھا، اب تو نے ہمیں ایمان دیا، پتہ نہیں کون سا ہماری نسل کا بڑا مسلمان، آج ہم کلمہ پڑھ، ماں کی گود میں تو نے ہمیں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ، ہم لوگوں کو گواہ بنائے، ہم لوگوں کو گواہ بنائے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کے ساتھ قبر میں لے جانا، انہی لوگوں کے ساتھ حشر کرنا، عرش کا سایہ دینا، حوض کوثر کا پانی دینا، اس دن کی دھوپ پیاس ننگے پن سے بچا، کل صراط نبی کے ساتھ گزار دینا، اور جنت الفردوس میں حضیرت القدس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ دینا۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔